بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو جیسا میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں بولا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل روز کی روز ایک لیکچر ڈلیور کیا کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت سے مسلمان بھائی اور مسلمان بہنیں فائدہ اٹھائیں گے۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کا لنک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک مسلمان بھائی بھی اس قرآن پاک اچھے انداز سے سیکھ گیا یا مدنی قاعدہ پڑھ گیا تو انشاءاللہ عز و جل صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کرتے رہیں، تاکہ ان کو روز آنے والی ویڈیو ملتی رہے اور اچھے انداز سے ہم قرآن پاک سیکھتے چلیں۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے، جیسے اسکول اور کالج میں ہر لیسن کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، تو اسی طرح سبق نمبر 1 کا ہمارا ٹاپک ہوگا آج حروف مفردات۔ تو حروف مفردات یعنی حروف تہجی، اس کا دوسرا نام ہے حروف تہجی، اس کا دوسرا نام ہے حروف تہجی۔ اس کے دو نام ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کتنے ہیں ٹوٹل؟ یہ 29 ہیں ٹوٹل۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے ہیں ٹوٹل؟ 29 ہیں۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ حروف ہے کون سے؟ تو میں بتاتا ہوں آپ کو یہ حروف کون سے ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، اور الف سے لے کے یا تک تمام حروف حروف تہجی یعنی حروف مفردات ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ 29 حروف حروف مفردات یعنی حروف تہجی ہیں۔ میں آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتاؤں کہ ان 29 حروف سے ہی مکمل قرآن پاک لکھا گیا ہے۔ ان 29 حروف سے ہی مکمل قرآن پاک لکھا گیا، کوئی بھی ایک ورڈ اور ایڈ نہیں ہوا۔ تو جیسے ہم ٹاپک کو غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حروف مفردات کو کیسے پڑھیں۔ حروف مفردات کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ جی حروف مفردات کو ہم نے عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس کو ہم نے عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اردو تلفظ سے پرہیز کریں گے، یعنی بے تے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم پڑھیں گے با تا سا، یہ پڑھیں گے ہم۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں، اور ان کو ہم نے عربی لہجے میں پڑھنا ہے۔ اب بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ان 29 حروف میں 7 حروف، کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ قرآن پاک میں 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا ہی پڑھیں گے آپ۔ اور ان حروف کا کیا نام ہے؟ ان حروف کو ہم کیا کہیں گے؟ ان حروف کا نام حروف مستعلیہ ہے۔ ان حروف کا نام حروف مستعلیہ ہے۔ کیا؟ حروف مستعلیہ، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان حروف کا نام حروف مستعلیہ ہے، اور وہ یہ ہیں خا، کون سا ہے؟ خا۔ اسی طرح دوسرا کون سا ہے؟ صاد، صاد۔ اسی طرح تیسرا کون سا ہے؟ ضاد۔ اسی طرح چوتھا کون سا ہے؟ طا، کون سا ہے؟ طا۔ اسی طرح پانچواں کون سا ہے؟ وا، وا۔ اسی طرح چھٹا کون سا ہے؟ غین، غین۔ اسی طرح ساتواں کون سا ہے؟ قاف، قاف۔ اب آپ گن لیں 1 2 3 4 5 6 7۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پوری یعنی موٹے پڑے جائیں گے، اور آپ نے قرآن پاک میں ہمیشہ ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیے کون کون سے ہیں۔ اب ان کو ملائیں تو ان کا مجموعہ بنے گا خص ضغط قز۔ ان کو ملائیں تو ان کا مجموعہ بنے گا خص ضغط قز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ صرف 4، اور وہ کون کون سے ہیں؟ با، کون کون سا ہے؟ با، پہلا ہو گیا با۔ اسی طرح دوسرا ہے فا، اسی طرح دوسرا کون سا ہے؟ فا۔ اسی طرح تیسرا کون سا ہے؟ میم۔ اسی طرح چوتھا کون سا ہے؟ واؤ۔
اب آپ کو یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ان 29 حروف میں سے صرف 4 حروف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اگر آپ ہونٹ ہلنے دیں گے تو سمجھے آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو حروف مستعلیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 7 ہیں، تو ان کو موٹا پڑھنے کی کوشش کرنے میں نا لوگ ہونٹ ہلانا شروع کر دیتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے واؤ کی آواز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان 4 حروف کے علاوہ باقی کسی بھی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف ان 29 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں کہ جن کی سیٹی نکلے گی۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یہ آپ نے بہت ہی غور سے بات سننی ہے کہ 29 حروف میں سے 3 حروف ایسے ہیں جن کی سیٹی نہیں نکلے گی، اور وہ کون کون سے ہیں؟ زا، اس کے بعد سین، اس کے بعد صاد۔ ان 3 حروف کی سیٹی نکلے گی، ٹھیک ہے، باقی حروفوں کی سیٹی نہ نکلنے دیں۔ اسی طرح 3 حروف ایسے ہیں جن کی سیٹی نہیں نکلے گی، وہ کون کون سے ہیں؟ سا، اس کے بعد آ جاتا ہے رال، اس کے بعد آ جاتا ہے غاں۔ اب آپ نے ان کا واضح فرق رکھنا ہے کہ سا، رال، غاں کی سیٹی نہیں نکلتی، جن کی نکلتی ہے وہ میں نے بتا دی ہے، وہ زا، سین، صاد۔ ہمارے مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں کے اندر یہ کامن غلطی ہے، بہت ہی غلطی کرتے ہیں کہ سیٹی والے حروف کا واضح فرق نہیں رکھتے۔ 3 حروف ایسے ہیں جن کی سیٹی نکلے گی، اور 3 حروف ایسے ہیں جن کی سیٹی نہیں نکلنے دینی۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ باتیں سمجھ لگ جائیں گی۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ لگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ایسے ہی آگے ہم اپنا سبق سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بالکل آسان لگے گا۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا الف، سب سے پہلے ہے الف۔ دیکھیں الف کی سائڈ پہ نا اس کے ہجے بھی کیے گئے ہیں، حمزہ، زبر آ، لام، فا، زیر، لف، کیا بن گیا؟ الف۔ اس پہ نہ آپ نے اس کو جھٹکا دینا ہے، نہ اس کو لمبا کرنا ہے، نارملی پڑھنا ہے الف۔ دیکھیں میں نے بالکل آرام سے پڑھا ہے، بالکل ایسے ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی آپ بھی پریکٹس کریں گے 3-4 دفعہ تو انشاءاللہ عز و جل آپ صحیح پڑھنے لگ جائیں گے۔ تو کسی بھی اسلامی بھائی نے یہ نہ ہو کہ کہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے تو نہیں پڑھ سکتے، بالکل مشکل نہیں ہے، بالکل ایزی ہے۔ آپ صرف کوشش کریں گے 3-4 دفعہ، پریکٹس سے ہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو آپ پریکٹس کرتے جائیں گے میرے ساتھ ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اچھے انداز سے پڑھ لیں گے۔ اب میں نے آپ کو پہلا لفظ پڑھایا الف، پہلا لفظ پڑھایا الف۔ اسی طرح دوسرا ورڈ ہے با۔ دیکھیں میں نے نہ اتنا لمبا کیا، نہ تھوڑا لمبا کیا، ہلکا سا بس لینا ہے، با، بس با، با۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ با وہ حروف ہے جس پہ ہونٹ ہلے گا، ٹھیک ہے، با۔ اسی طرح تیسرا ورڈ ہے تا۔ کون سا ہے؟ تا۔ جتنا با کو لمبا کیا اتنا ہی تا کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تا۔ اسی طرح آ جاتا ہے سا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہے جو سیٹی کے بغیر ہے، اس کی سیٹی نہیں نکلنی چاہیے، اور ہم کامن غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کی سیٹی نکالتے ہیں، تو اس کی سیٹی نہیں نکلنی چاہیے۔ یہ سا، سا، سیٹی بالکل نہ نکالیں، دانتوں کے نیچے زبان لے لیں ہلکی سی، تو انشاءاللہ عز و جل سیٹی نہیں نکلے گی۔ اب میں پھر آپ کو بتاؤں کیسے ہے، سا، سا۔ جتنا با اور تا کو لمبا کیا اتنا ہی سا کو لمبا کریں گے، اور اس کی سیٹی نہیں نکلے گی۔ انڈرسٹینڈ ہو گیا میرے خیال سے آپ کو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی اتنی۔ اسی طرح آگے آ جاتا ہے جیم۔ اس کو 5 ہاتھ بند کریں گے، مٹھی بند کریں گے، اور آہستہ آہستہ 5 انگلیاں آرام سے کھولیں گے، اتنی مقدار میں لمبا کرنا ہے، یعنی آرام سے کھولتے جائیں اور اس کو پڑھتے جائیں۔ اور اس پہ میں آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتاؤں کہ اس جیم کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ اگر آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے تو سمجھے آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ جیم پڑھتے پڑھتے درمیان میں ناک کے اوپر ہاتھ رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی۔ اب اس کو کتنا لمبا کرنا ہے، الف، با، تا، سا کو میں نے ہلکا ہلکا لمبا کیا، الف کو تو میں نے بالکل لمبا نہیں کیا۔ اب جیم، جیم کے اوپر آپ سائڈ پہ دیکھیں گے، اس کے ہجے کریں گے نا تو اس کے اوپر مد ہے، تو ابھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جیسے جیسے ہم آگے والے لیسن پہ چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ لگ جائے گی کہ ہم نے جیم کو کیوں لمبا کیا تھا۔ جیم کے اوپر ایک مد لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے وہ 5 انگلیاں کھولی ہیں،
اور 5 انگلیوں کے مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچا ہے. میں پھر آپ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. جیم. تو آج کا لیکچر بس اتنا ہی ہے، کیونکہ میں نے ٹاپک کے سوالات بھی کافی حد تک سمجھا دیے ہیں اور آپ کو 5 ورڈز سمجھائے ہیں. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور بنیاد ہی مشکل ہوتی ہے، اور جو بندہ بنیاد اپنی مضبوط کر لے تو انشاءاللہ جو پھر اس پہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے وہ ساری زندگی گرتی نہیں اگر اس کی بنیاد مضبوط ہوگی. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ تھوڑا آپ کو بس یہ لیسن نمبر 1 نہیں ہے جو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے ویسے ویسے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. جی تو آج کا لیکچر یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.